پورا جو ہے یہ مفعول ہے، یہ پورا. یعنی یہ جو ہے کہ آپ اوپر جو انسٹرکشن دی ہاں جا رہی ہے ہاں کہ تم وہ اس لیے نہیں کرو کہ ہاں کہ کیوں وائی نہ دس کرو، ایکشن، اس لیے نہ کرو. یعنی وائی ہوا نا، نہیں جی کہ یہ ہو جائے گا. کہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک. اور کیا ہو جائے گا پھر اس کی فردر ہوا کہ اعمالکم، کہ ضائع ہو جائیں گے. کیا ضائع ہو جائیں گے؟ وہ فردر ایکسپلینیشن آ گئی اعمالکم. ٹھیک ہے، ضائع ہونے کا جو ایکشن ہے کیا کرے گا، یعنی پوری چیز کو ملا کے ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے نا، کہ ضائع جی نہ جی ہو جائیں تمہارے اعمال. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک، اور یہ اضافہ بھی ہے اور یہ فائل بھی ہے. پھر وا، اور یہ اگین اب ادھر نے دیکھیں، اب یہ واو اگین آپ کو پریشانی نہ ہو جائے کہ ہلیا نہیں، واو اس وقت ہم عاطفہ کے طور پہ ہی استعمال کریں. اینڈ اور انتم، یہ آپ کی پتہ ہے ضمیر آپ کی منفصل ہے، الگ والی ضمیر جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، اس کا مطلب یو آل. اور یہ ساری انتم لا تشعرون، اب یہ پروناؤن جو ہے یہ آپ کا بن گیا مبتدا لا تشعرون. اور یہ اگین مطلب یہ پورا ابھی جملہ اسمیہ شروع ہو گیا، مگر اب کیا جملہ اسمیہ کے اندر آپ کو فعل بھی مل رہا ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جیسے جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کے اندر جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے ایز اے خبر. اور انتم اور تم سب کیا ہو، لا تشعرون، تم لوگ خبر، مطلب یہ خبر کیا ہوگی کہ تم لوگ کو پتہ بھی نہ چلے. ایسا نہ ہو، اس طرح سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم جانو بھی نہ، تم جانتے بھی نہ ہو. انتم کیا ہے آپ کا جو ضمیر منفصل، لا آپ کا آ گیا نافیہ، تشعرون. اب آپ دیکھو یہ ڈفرنس ہے، لا ترفعو یہ لا ناہیہ تھا کہ ایسا نہ کرو، یہ ایک حکم یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح فوربیڈنگ ہے یہ، تو یہاں لائٹ تھا، لائٹسٹ. یہاں یہ لا ریگولر لا ہے، جیسے کہ تم یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ وہ والا نہیں ہے جیسا اردو میں آپ کہتے ہیں نا، یہ ایک کہنا یہ کہ تم یہ مت کھاؤ، یہ والا نہیں، اور ایک ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ والا نہیں. دونوں میں ڈفرنس ہے. تو اب اس نہیں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کوئی لائٹ بھی نہیں ہوا، لائٹس بھی نہیں ہوا، پورا تشعرون پورا لکھا ہوا ہے، بیکاز اٹ ہیز نو افیکٹ آن دا فیل. ٹھیک ہے، ضمیر یہاں سے آگے ضمیر منفصل مبتدا، لا جو ہے لا نافیہ، تشعرون اس فعل مضارع، اور اس کے اندر فاعل جو ہے انتم. یہ بتائیں یہ کلیئر ہے؟ جی جی. ٹائم دیکھوں میں کہ ابھی ہم ابھی کر سکتے ہیں. سو کوئکلی دوبارہ سے دیکھ لیجئے، لا ترفعو اور لا تقدمو اور لا تجہرو ساروں کا ایک ہی ریزن ہے کہ کیا ہے، کہ یہ بیسیکلی لا ناہیہ کی لا ناہیہ کی وجہ سے یہ لائٹ ہو گئے، کیونکہ یہ لا ناہیہ کا مطلب ہے کہ اٹس فوربیڈنگ، فوربیڈنگ میں آپ کو لائٹ فیل چاہیے ہوتا ہے، یہ لائٹ ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر لائٹ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک، اور یہ جہاں جہاں پر بھی آپ کو دو اسم جوائن ہو کے آ رہے ہیں، جیسے کہ پروناؤن اور ایک اسم، وہ سارے آپ کے اضافہ ہیں. ٹھیک، جہاں پر آپ کا اسپیشل مضاف نظر آ رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی مضاف بھی بن کے آئے گا، اور وہ آ سکتا ہے مضاف الیہ بھی بن کے آ کے. آپس کے کنیکشنز ہم نے دیکھنے ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس طرح. پھر جہاں حرف آف جر ہے، اگر جملہ فعلیہ ہے تو وہ متعلق بالفعل بن کے آ رہا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو وہ متعلق بالخبر بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں پر بھی آپ کو جار مجرور نظر آتا ہے. ٹھیک، اور یہاں پر لا تشعرون بہت اچھی اگزامپل آ گئی کہ یہاں پر فعل کو اس نے کوئی افیکٹ نہیں ہوا فعل کے اوپر. وائی؟ بیکاز دس از لا نافیہ، یہ جنرل نہیں والی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کا کوئی افیکٹ فعل پہ نہیں ہے. آیت 3 I think this is the only ayah we'll up till here، پھر اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. ان الذین، اب ہمیشہ میں اس کو تو بعد میں یہاں پر آتی ہوں، ویسے دیکھتے جائیں. ان از حرف آف نصب، الذین پھر یہاں پر چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے مبنی ہے، یہ اپنا شو نہیں کر سکتا، تو لیکن انا کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس وقت یہاں پر منصوب ہے. ٹھیک ہے، اور ان الذین دونوں ملا کے کیا ہے، مبتدا. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ مبتدا حرف آف نصب و اسمہا. اسمہا کا کیا مطلب؟ اس کا اسم. تو حرف آف نصب اور اس کا اسم کون سا ہے؟ ان الذین. ٹھیک ہے نا، الذین اب کیا ہے؟ اسم موصول، یہ ہمیں پتہ ہے اسم موصول. اور یہاں پر پھر وہ ورڈ آ گیا فی محلی نصب. فی محلی نصب کیوں ہے؟
کیونکہ انا کا اسم ہے یہ. ٹھیک ہے نا, یہ چیز سمجھ آ گئی. انا کی وجہ سے الذین از منصوب, لیکن یہ دکھا نہیں سکتا, تو ہم فی محلی کا ورڈ استعمال کریں گے اس کے لیے. یغضون, یغضون جو جھکا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یغضون اگین یہ آپ کا فعل مضارع ہے, یہ یا بگننگ ہے, اونا اینڈنگ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر جو فائل ہے وہ ہم ہوگا, ٹھیک ہے. فعل مضارع with فاعلہ ہم. اسواتہم, اسواتہم, اسوات لائٹ ہے, نو الف لام, اور پھر ہم از اٹیچ پروناؤن, تو یہ آپ کا اسواتہم از مضاف مضاف الیہ یعنی اضافہ ہے. اور اب یہ اس جملے کے لیے بیسیکلی جو یغضون کے لیے یہ اس کا مفعول بہی بن کے آ رہا ہے. یغضون کا کیا مطلب ہے کہ لوور, نیچے رکھو. کیا نیچے رکھنا ہے؟ رکھتے ہیں, نیچے رکھتے ہیں. وہ کیا نیچے رکھتے ہیں؟ آوازیں اپنی, ٹھیک ہے نا, ان کی آوازیں. تو یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے, دس از دا مفعول. اس کے اندر یہ اور یہ اضافہ بھی ہے بن کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آئندہ از اگین اگر یاد ہو تو آئندہ از اسپیشل مضاف, ٹھیک, یہ اسپیشل مضاف ہے. تو آئندہ رسولی از مضاف مضاف الیہ, رسولی از لائٹ, نو الف لام, تو رسولی از مضاف اینڈ ورڈ اللہ لفظ الجلالہ از مضاف الیہ. تو یہ پورے تینوں کنیکٹڈ ہیں آئندہ رسول اللہ, کہ یہاں پر دو اضافے بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اور جب اضافہ بن کے آ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ متعلق بالفعل. یہ اس یغضون سے ریلیٹڈ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو جو نیچے رکھتے ہیں رسول اللہ کی, یعنی اب کہہ لیں کہ اس کے قریب یا ان کے سامنے. عند رسول اللہ, اس کے قریب یا ان کے سامنے. اچھا, الذین جو ہے اسم موصول ہے, اور یغضون سے لے کر لفظ الجلالہ ورڈ اللہ تک یہ پورا آپ کا صلۃ الموصول کہلاتا ہے. اسم موصول اور صلہ موصول ہم نے پڑھا تھا. اسم موصول الذین, الذی, اللذانی, یہ تمام اسم موصول ہیں. اور اس کے بعد سے اینڈ تک جہاں تک چل رہا ہے, اب یہاں پر ورڈ اللہ اور اولئک ان میں کوئی کنیکشن نہیں ہے, یہاں بریک ہو گیا, تو یہاں تک یہ اس کا صلۃ الموصول ہے, اس کا صلہ کہتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں, دوبارہ کوئک ریکیپ کر لیں. اسم موصول جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سینٹینس کے ساتھ آ کے اس کو ایک فریگمنٹ بنا دیتا ہے. اب اگر الذین ہٹا دوں میں یہاں سے, اور میں یہ جملہ بولوں یغضون اصواتہم عند رسول اللہ, کہ اپنی آوازوں کو نیچے رکھو رسول اللہ کی آواز کے آگے, یہ کمپلیٹ جملہ ہے. لیکن الذین لگا کے میں نے اس کو انکمپلیٹ کر دیا, فریگمنٹ کر دیا, کہ وہ لوگ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز کے سامنے نیچے رکھتے ہیں. اب میں انتظار میں ہوں کہ آگے کوئی بات ہوگی نا, تو دیٹس وائی اس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں. یہ اس کا کنیکٹر ہے, یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں. تو جہاں تک اس کا آپس کا کنیکشن چلتا رہے گا وہاں تک صلہ چلے گا. تو صلہ جو ہے کیا؟ جملہ فعلیہ, صلۃ الموصول. یہ پورا جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے, اور ساتھ میں یہ صلۃ الموصول بھی ہے. الذین از دا اسم موصول, یغضون اصواتہم عند رسول اللہ آپ کا صلۃ الموصول ہے. یہ بات مجھے بتائیں, کلیئر ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہوا نا پورا پھر؟ ہاں جی, اچھا, کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. اس میں سوری, جی یہ بتائیے گا یہ یغضون اصواتہم یہ کیسے کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یغضون از دا فعل, اور یہ اصواتہم اس کے مفعول بن کے آ رہے ہیں نا. تو اگر جیسے ہم لوگوں کو میننگز نہ معلوم ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں؟ وہ اس طرح کہ آپ کو یہ پتا ہے, پہلے فعل کی تو آپ کو نشانی پتا ہونی چاہیے کہ یہ فعل ہے, یغضون از اے فعل, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھ کے, میننگ آئے یا نہ آئے, ٹھیک ہے. یا بگننگ, اونا اینڈنگ, یہ آپ کا فعل ہے, پہلی چیز. دوسرا, فعل کے آنے کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک وہ مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے, تو مضاف مضاف الیہ جو ہے وہ مفعول بن کے ہی آتا ہے ایک جملہ فعلیہ میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فردر اندر اتریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اسم سائڈ بائی سائڈ جب آ رہے ہیں تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اس میں جو اسواتہم پہ یہ منصوب ہے اسواتہ, تو یہ اس کا کیا؟ یا اٹس اے مفعول. نہیں, مفعول تو ہے, لیکن جیسے یہ تو ناؤن ہوا نا اسواتہ, تو یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ فعل بن کے آ رہے ہیں نا, سوری مفعول بن کے آ رہے ہیں نا, مفعول آپ کا صحیح منصوب ہے, ہوگا نا. ٹھیک. اوکے.
उलाइका अब ये इस्मुल इशारा है, ठीक है, और इस्मुल इशारा से जुमला इस्मिया शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि ये इस्म है। तो मुब्तदा सानिन, यानी वो क्या कह रहे हैं कि ये दूसरा मुब्तदा हो गया ना, एक मुब्तदा क्या था इन्नल लदीना, अब यहाँ उलाइका ये भी दूसरा मुब्तदा, यानी कि दूसरा पार्ट शुरू हो गया इस्मुल इशारा, ठीक। अल्लदीना, अब उला इस्मुल इशारा के बाद जो अगला पार्ट पूरा आएगा वो क्या होगा, वो उसकी खबर हो गई। अब ये खबर है, लेकिन खबर चूंकि शुरू हो रही है इससे मौसूल से, इससे मौसूल अपनी कोई भी हरकत को दिखा नहीं सकता, इट्स मबनी। तो अब यहाँ हम क्या कहेंगे कि इट्स खबर, अल्लज़ीना इस खबर, इट्स इसम मौसूल फी महल्ली रफा, क्योंकि खबर जो है वो मरफू होती है, खबर मरफू होती है, रफा की हालत होती है उसकी। तो लेकिन चूंकि अल्लज़ीना रफा नहीं दिखा सकता, इसलिए हम इसको यहाँ पर फी महल्ली का, और ये हमेशा ही होगा, अल्लज़ीना अल्लज़ी जब भी आएगा आप उसके लिए फी महल्ली ही यूज करेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट शो देयर स्टेटस। तो अल्लज़ीना इसम मौसूल फी महल्ली रफा, ठीक है। इम्तहना ये हम पहले भी ऊपर देख चुके, फेल मादी है, इम्तहना इस फेल मादी। आगे जो अल्लाह इस लफ्जुल जलाला, ठीक है, सिंपल चीज। इम्तहना फेल मादी, अल्लाह लफ्जुल जलाला। कुलूबहुम, जिस तरह अस्वातहुम उस तरह कुलूबहुम, मुदाफ मुदाफ इलैह, तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली, ये मुतालिक बिल फेल। इम्तहाना की तरफ इसकी निस्बत जारी है, कुलूबहुम, कि किस चीज को आजमाया अल्लाह ताला ने, उनके दिलों को, उनके दिलों को। लित तकवा, अगेन ये भी आपका जो मुतालिक बिल फेल, लित तकवा किस चीज से आजमाया, दिलों को, तकवा के, क्या कौन कितना मुत्तकी है, वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने जिनके दिलों को आजमाया तकवा के लिए। अब चूंकि अल्लाजीना इससे मौसूल है हमें पता है, तो उसके बाद से शुरू हो गया सिलतुल मौसूल। तो इम्तहना से लेकर लित तकवा तक सिलतुल मौसूल है, जो कि इम्तहना चूंकि फेल से शुरू हो रहा है, तो ये सिलतुल मौसूल भी आपका जुमला फेलिया है। जिस तरह यगुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि, ये आपका सिलतुल मौसूल था और जुमला फेलिया था। यहाँ पर भी इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जुमला फेलिया है, और ये आपका सिलतुल मौसूल है, ठीक। ये बताएं, ये पार्ट क्लियर है? जी जी। लहुम, लाम इज हर्फ ऑफ जर, हुम इज मजरूर, और हमने ये पढ़ा था कि अब इसको यहाँ लिखा हुआ है कि जुमला इस्मिया, वाई लहुम से शुरू हो रहे हैं, हालांकि लहुम इज नॉट मुब्तदा, लहुम इज मुतालिक बिल खबर, एमबी के जिसको हमने पढ़ा मुतालिक बिल खबर मुकद्दम। मुकद्दम का मतलब क्या है कि ये आपकी जो है मुब्तदा से पहले आ गई, इसको लेटर आना था, ये पहले आ गई, जो आपकी मुतालिक बिल खबर है। तो मगफिरतुन, मगफिरतुन जो है वो आपका मुब्तदा है, इज रफा, ठीक है, और ये आपका मुब्तदा हो गया जिसको हम कहेंगे मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर का मतलब क्या है कि बाद में आने वाला, और ये कैसे मुअख्खर हो गया, क्योंकि मुतालिक बिल खबर मुकद्दम हो गई, पहले आ गई, तो जब मुब्तदा बाद में आया तो उसको हमने कह दिया कि ये मुअख्खर है। वाओ इज हर्फ आतिफ। अजरुन अजीमुन जो आपका है वो बेसिकली मौसूफ सिफा, अजरुन अजीमुन, अजर इज मौसूफ, अजीमुन इज सिफा। उस कौन सा अजर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अजीम, और वो हमने पढ़ा हुआ है कि इनकी चारों प्रॉपर्टीज मिलती है, उस डिटेल में मैं नहीं जा रही, इनकी चारों प्रॉपर्टीज का आपस में मिलना चाहिए। अगेन ये जो मैंने इधर ये क्या था, वाव आतिफा, अजरुन अजीमुन मातूफ अलल मगफिरा, ये कॉन्सेप्ट क्या था कि वाव के बाद में आने वाला जो वर्ड होता है, अभी चूंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है इसलिए हम दोनों की बात करेंगे। अजरुन अजीमुन जो है मातूफ अलल मगफिरतुन, ये मातूफ इलैहि कहलाएगा, ठीक है, मातूफ अला मगफिरतुन, मगफिरतुन को आगे फर्दर बताया जा रहा है, ठीक है ना। मगफिर कौन सी, अजरुन अजीम की, यानी मगफिरा है और अजरुन अजीम है और वाव से कनेक्टेड है, तो पहला वाला मातूफ और दूसरा मातूफ इलैहि कहेंगे, उसकी तरफ इसको कनेक्ट किया गया, वाव लगा के एंड करके कनेक्ट कर दिया गया इन दोनों, और ये चूंकि आपस में कनेक्टेड है तो इन दोनों की बात की जाएगी, अलग अलग नहीं किया जाएगा।
ٹھیک ہے, کوئی کوشچن؟ یہ اوپر اس سے پہلے جو تھا یہ وہ تھا جملہ فعلیہ تھا یہ والا آپ نے جو بھی اوپر بتایا تھا, امتحنا سے لے کر للتقوی تک. مگر جب اولائکا آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اب ہاں اسمیہ شروع ہو رہا ہے. جی, یہ پورا اولائکا سے لے کر اور پھر الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ آپ کا جملہ اسمیہ یہاں تک ہو گیا. اس کے اندر جو فردر ڈویژن اوکے, ہے وہ ہے یہ. اچھا اچھا, یہ فردر ڈویژن ہے. اس جی طرح سے دیکھیں ہم تو اسمیہ ہوگا, اس طرح سے دیکھیں تو یہ فعلیہ ہوگا. دیکھیں, ہاں یہ اولائکا از مبتدا اینڈ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ آپ کی خبر پوری. پھر جب فردر ڈیٹیل دیکھیں گے تو الذین از آپ کی جو اسم موصول ہے, اور پھر امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اس کا صلۃ الموصول ہے, اور یہ جملہ فعلیہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ فردر تھوڑی سی ہاں اس میں اندر اتریں تو پھر ذرا یہ اندر کی بریکیج آ گئی اس کی. تو ہم آیا نمبر 3 تک ہی کریں گے آج انشاءاللہ. It will take I think 2-3 اور کلاسز لگیں گی اس میں, کہ اس سے زیادہ تیز نہیں جا سکتا ابھی بھی کافی. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ چونکہ اب یہ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہوگی تو اب آپ کو خود سے بھی آپ دیکھے گا کہ کرنا آپ کو آئے گا. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ خود بھی آج ضرور ہی پہلی 3 آیات کھولیے گا, ان کو خود سے ذرا اپنے پاس لکھیں کہ جو جو چیزیں آپ ریکگنائز کر پا رہے ہیں, اور پھر نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے, ریویو کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ یہ پوری اس طرح سے ہو جائے گی تو کافی ایزی ہوتا چلا جائے گا ہمارے لیے اور صورتوں کو دیکھنا. وہ خیر اب اپنے لیے خود کریں گے, ہم کلاس میں تو ایک ہی سورہ کریں گے, یہ والی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فریال اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ان 3 آیتوں جی کا؟ جی بالکل لے سکتی ہوں. میں پہلے آپ کو شروع سے کر دیتی ہوں. آیا 1 لے لیجیے پہلے. اس کو گروپ پہ پوسٹ بھی کر دیجیے گا جو اسکرین شاٹ لے گا, جی ٹھیک ہے, کیونکہ اوکے, مجھ لے سے لیا ساتھ عالیہ؟ آ نہیں رہا اسکرین شاٹ. جی لے لیا. صحیح سے. اوکے, لیٹ می ڈو آیا نمبر 2. ایک سیکنڈ, ہاں جی اوپر کر لوں تھوڑا سا, ایک سیکنڈ, تاکہ سارا اس میں آ جائے. اوکے. جی ہو گیا. اچھا یہ جو ہے نا اس کو شاید دوست میں ایسا کرتی ہوں, جہاں اوپر آیت لکھی ہے نا اس پارٹ کو میں ذرا وہ کر دیتی ہوں, کیونکہ وہ تو آپ لوگوں کے پاس آئی جائے گی. اس کو ہم جتنا میں آپ کو ڈویژن لے سکتی ہوں وہ دے دوں میں. ایک سیکنڈ رکیے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک سیکنڈ. اتنا ٹھیک ہے. نہیں تھوڑا سا نیچے کر لوں, مجھے وہ پتہ نہیں اتنی ہلکی سے اس پہ ہلا رہی ہوں وہ. اوکے اب ٹھیک ہے. جی ہو گیا. ہو گیا. اوکے, تو آیا نمبر 3 تک ہم نے کر لیا انشاءاللہ تعالی. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.